بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں نئے شہروں کا جو ہے حکم و کیا ہے، نئے شہر آباد کیسے کرنے چاہیے، تو میں ذرا تھوڑا سا پس منظر سے چلنا چاہتا ہوں۔ شہری آبادی کا تصور جو ہے قبلہ، یہ جب زرعی انقلاب آیا تھا 10,000 قبل مسیح میں، صحیح، وہاں سے اس کا تصور شروع ہوا، جو نیولیتھک دور تھا اس میں، جب انسانوں نے شکار چھوڑ کر جو ہے زراعت کا پیشہ اپنایا اور زمین جو ہے آباد کرنا شروع کی۔ اس وقت رہنے کے لیے مستقل بستیوں کا قیام شروع ہوا۔ پھر بستیوں میں پہلے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، پھر ضرورت کے مطابق جو ہے وہ بستیوں میں گھر زیادہ ہونے لگے اور بستیاں بڑھنے لگیں۔ پھر کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بستیاں جو ہیں وہ شہروں کی شکل اختیار کرنے شروع، صحیح، اور اس حساب سے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ زمین پہ آبادی پہ آ گیا، اور اس دور کی جو فیسیلیٹیز ممکن حد تک تھیں وہ بھی ان میں آنا شروع ہو گئی۔ اب ذرا میں ایک بات اور آپ کے جو ہے گزار کر دوں۔ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا شہر، پہلا شہر جو آباد ہوا وہ عروق کے نام سے تھا۔ موجودہ عراق میں جو فرات کا کنارہ ہے وہاں وہ شہر آباد تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اس شہر کی عمارت میں جو میٹیریل استعمال کیا گیا، اس میں مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئیں۔ اینٹوں کو مٹی اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ گوندھ کر خشک کیا جاتا تھا دھوپ میں، اور پھر اس سے عمارات تعمیر کی جاتی تھی۔ صحیح۔ پھر دور آگے چلا، ترقی ہوئی، تو پہلے تو لوگ جو ہے وہ معمولی قسم کی جھونپڑیوں میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے کچے مکان ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ دور شروع ہوا کہ ایک منزل کا ہی دور تھا، اس وقت 2 منزلہ عمارات نہیں ہوتی تھی، ایک ہی منزل میں 2 یا 3 مکان بننے شروع ہو گئے ایک آبادی میں، ضرورت کے مطابق جیسے لوگوں کو ضرورت ہوا کرتی تھی ان کی۔ اچھا، وہ اس ٹائپ کے ہوتے تھے۔ اس دور میں جو ہے پرانے دور میں جو ہے کھڑکیوں کا رواج نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے روشن دان ہوتے تھے جو روشنی کے لیے بھی ہوتے تھے اور ان میں ہوا بھی ہوتی تھی۔ جی، اگر ہم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ازواج مطہرات کے لیے الگ الگ جو گھر بنائے تھے، تو ان میں بھی یہی تھا کہ وہ جو ہے روشن دان تھے چھوٹے چھوٹے، ہوا کے لیے بھی اور روشنی بھی ان سے آتی تھی۔ اس وقت کھڑکیوں کا رواج نہیں تھا۔ پھر بعد میں جیسے تاریخ مکہ میں ایک بات نقل ہے جناب کہ جیسے جیسے پھر عرب کے قدیم باشندے جو تھے انہوں نے ترقی شروع کی اور یہ ترقی پذیر عہد میں داخل ہونے لگے، پھر اس سے انہوں نے سادہ مکانات بھی تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ جی، اور بعد کے ادوار میں پھر بڑے بڑے مکانات بھی تعمیر ہوئے۔ آج کی دنیا جو ہے، جیسا آپ نے پہلے فرمایا، ہم بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ موجودہ تعمیرات کو اس زمانہ کا آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا دور ہے، جو ہے بڑے محلات اور بڑے پلازے اور بہت بڑی عمارات جو ہیں ہم دور میں کافی 250 منزلہ پلازے بن رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کشادہ گھر، جیسے آپ نے فرمایا، کشادہ گھر ضرورت کے مطابق بنانے سے یا کوئی آپ اس ٹائپ حویلی ٹائپ بنا لیں، ضرورت اتنا بنا لیں، اس سے منع نہیں کرتا۔ اور قرآن میں اس کا ریفرنس بھی ہے، اجازت بھی ہے اس کی۔ قیل لحد خلد صرح، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مال کا ذکر ہے، قیل لحد خلد صرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير۔ جی، اس حد تک تو ہمیں قرآن بھی جو ہے اجازت دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں جو پرانی تہذیب کے مکانات تھے اس طرف چلنا چاہتا ہوں۔ جی، پرانی تہذیب، مصری تہذیب کی طرف اگر ہم جائیں، مصر کی تہذیب جو ہے یہ بہت پرانی ہے، تو اس میں 2 قسم کی عمارات بنائی جاتی تھی۔ ایک قسم کے مکانات رہائشی ہوا کرتے تھے جن میں بھوسا، تنکے اور آپ کہہ لیں پانی شامل کر کے اینٹیں خشک کی جاتی تھیں، وہ بنایا جاتا تھا، ان سے مکانات تعمیر کیے جاتے تھے۔ اور کچھ جو ہے مقبروں کے لیے اور جو عمارتیں یوں سمجھ لیں کہ اس دور کی سرکاری عمارتیں یا مقبرے وغیرہ ہوتے تھے، ان کے لیے پتھر لائے جاتے تھے، اسپیشل پتھر لائے جاتے تھے۔ اب اس کی مثال، بہت بڑی مثال، اہرام مصر ہے۔ جی، جب اس کی تعمیر کی گئی تو کہتے ہیں کہ 55 لاکھ ٹن چونا استعمال کیا گیا اس عمارت کی تعمیر میں، اور تقریباً دوسرے پتھر جو تھے جس میں گرینائٹ بھی کہتے ہیں اور کئی قسم کے اور بھی پتھر تھے، وہ بھی کئی قسم کے استعمال کیے گئے، اور تقریباً 800 کلومیٹر سے یہ مختلف جانوروں پر اس وقت جو سامان لانے والی جو بھی سواریاں پر، ہاتھیوں پر لاد کر لائے گئے۔ یہ صحرا تھا اس وقت جہاں یہ جو ہے احرام اس وقت انسان آج کے انسانوں سے زیادہ مضبوط ہوتے تھے۔
آپ حیران ہوں گے نا، دیکھیں کہ اتنے مضبوط پتھر، اور ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک ایک پتھر کا وزن تقریباً 2.5 ٹن کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ، وہ خود اٹھاتے تھے؟ وہ خود اٹھا کے، اور 800 کلومیٹر سے اٹھا کے یہاں لانا، 800 کلومیٹر 800 کلومیٹر سے۔ اور اس کے علاوہ ایک میں مثال اور دیوار چین کی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی اسی دور کی۔ جی، دیوار چین کو بھی پتھروں کے ساتھ ہی تعمیر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے میٹیریل بڑا عجیب استعمال کیا تھا۔ انہوں نے چپکنے والی چیزیں استعمال کی تھیں اس دیوار کی تعمیر میں، مثلا چاول جو ہے نا، ان کو ابال کے ان کا پیسٹ تیار کیا جاتا عمارت کو تعمیر کرنے میں، اور چونے کا پتھر اور ریت، یہ ملا کے تینوں۔ یہ میں نے جو چاول کی بات کی، میں نے چنیوڈ میں گھر دیکھے۔ اچھا، ہاں جی، چاول کا پیسٹ ہوتا تھا، اس میں ریت اور پتھر ملا کے یہ ایک میٹیریل تیار کیا جاتا تھا، جس سے یہ جو ہے وہ تعمیر کیا جاتا تھا۔ اب وادی سندھ کی طرف میں تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں کہ ہماری وادی سندھ بھی تہذیب میں بہت پرانی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں قدیم تہذیب میں موئنجو دڑو کے جو ہیں کھنڈرات، یا پھر یہ دیکھ لیں آپ جو ہیں تاریخی ہے، یا ہڑپا کے کھنڈرات جو ہیں وہ دیکھ لیں، ان کی تعمیر بھی 3000 سال پہلے کی پرانی تہذیب ہے، تعمیراتی کام جو ہوا۔ اس میں بھی مٹی کے گارے کے باریک اینٹیں بنانے کا فن اس وقت لوگوں نے سیکھ لیا تھا۔ وہ باریک مٹی کی اینٹیں بنائی جاتی تھیں، اور ان کو جوڑنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک طریقہ استعمال کیا، جس طرح یہ لاک لگ جاتا ہے تالا، اس طرح یہ آپس میں پتھر جڑ جاتے ہیں۔ جی، اب بھارت کی ایک مثال میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائیے۔ بھارت کی ویلور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے نا، اس میں تعمیرات کے بارے میں جو ہے ریسرچ ہوئی ہے۔ جی، ان کا ایک جو ہے ریسرچر ہے جسے سلوا راج کہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ قدیم دور میں بھارت میں جو تعمیرات ہوئیں اور جو ہے وہ بلڈنگیں بنائی گئیں، ان میں مقامی مواد جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا۔ صحیح۔ مگر ایک چیز جو بڑی توجہ طلب ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مرطوب علاقے تھے، یعنی جن میں نمی زیادہ ہوتی تھی، ان علاقوں میں نمی سے بچانے کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں بھی استعمال کی جاتی تھیں اس تعمیر میں، جو نمی پانی جو ہے دیوار سے بچانے یوز کیے جاتے تھے ہاں جی تعمیرات کے لیے۔ ہاں۔